فاتحہ۔ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب مرحومہ کی روح کو ہدیہ ثواب فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صلوات تحفظ قرآن اور منصوبہ الہی کے عنوان پر آپ کی بابرکت خدمت میں اس اہم اور متحر گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ معظم اور مکرم آیت کلام الہی کے 15ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الحجر کی 11ویں آیت ہے۔ اس آیت کے حوالے سے اور اس آیت کے وسیلے سے، اس آیت کے ذریعے اور توسل سے کائنات کا پروردگار عالم انسانیت اور جہان بشریت کو قرآن مجید کی اہمیت اور عظمت کے احساس دلانے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت اور تحفظ کے انتظام کا اعلان بھی فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ہم ہی نے اس قرآن کو، اس ذکر کو، اس صحیفہ حیات کو، اس کتاب زندگی کو، اس ذخیرہ علم کو، اس مدینہ فن کو، اور ہم نے اس قانون الہی کے مجموعے کو، زندہ و پائندہ کتاب کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کو محفوظ رکھنے والے ہیں، ہم ہی اس کو سیف رکھنے والے ہیں۔ قرآن مجید کا صبح قیامت تک کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چونکہ اس کے تحفظ کی ذمہ داری
اور اس کی حفاظت کا فریضہ ہم نے خود اپنی ذات سے متعلق کیا ہے، اور ہم علی کل شیء قدیر ہیں۔ علی کل شیء قدیر ایک کنسپٹ ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک حقیقت ہے، ایک صداقت ہے، ایک سچائی ہے، اور ایک نظریہ ہے۔ محسوس کیجئے گا، مجھے لمحاتی گفتگو کرنا ہے، بہت دیر آپ کو مصروف نہیں رکھنا ہے، اتنی دیر آپ نے انتظار کیا ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ دودھ نہ پلاؤں، بالائی کھلا دوں، اور کریے گا میں سمیٹ کر اور چند افکار و چند نظریات اور چند گزارشات اور چند معروضات کے حوالے سے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں اپنی حاضری چاہتا ہوں۔ چند گزارشات ہیں، دیکھیں، علی کل شیء قدیر، اللہ کیا ہے؟ اذان میں ہم کہتے ہیں وہ اکبر ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، لیکن اس کائنات کا کریشن اور اس پورے جہاں کی تخلیق اللہ نے کس اعتبار سے کی، کس عنوان سے کی، کس انداز سے کی، کس اسلوب سے کی، کس طرز اور کس ڈھنگ سے کی۔ ہمارے یہاں، آپ کے یہاں اگر ایک چھوٹی سی دیوار بھی بنانا ہو تو کتنے پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے، کتنے مقدمات سے گزرنا پڑتا ہے، کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے دیوار بنانا ہے، کبھٹے پہ جائیے، اینٹیں لے کے آئیے، اینٹیں لانے کے لیے بھینسا گاڑی جوڑیے، بگی ہے نا، لے کے جائیے، خریدیے اور گھر پہ لائیے، اور پھر پانی، مٹی، مزدور، میسن ہے نا۔ اب دیوار کے لیے نیو کھودے گی، نیو کھودنے کے بعد دیوار کی تعمیر، کنسٹرکشن شروع ہوگا، تو اس کے لیے بہت سے اور انتظامات چاہیے، روشنی ہو، اندھیرا نہ ہو، موسم صاف ہو، کوہرا نہ ہو، بارش نہ ہو، آندھی نہ ہو، طوفان نہ ہو، خطرناک کیفیتیں نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ ایک چھوٹی سی دیوار کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا پڑا، اور اس نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، نہ کہیں سے اینٹیں لایا، نہ کہیں سے مزدور لایا، نہیں توجہ نہیں فرما رہے آپ، نہ کسی کو اس نے مدد کے لیے بلایا، نہ کسی کو اس نے ہیلپر قرار دیا، نہ کسی کو معاون اس نے گردانا، نہ کسی سے استعانت چاہی، نہ استمداد، بلکہ کیسے بنایا کائنات۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بہت عجیب و غریب کیفیت کی بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ اتنی بڑی کائنات، آپ جانتے ہو یہ زمین کیا ہے جس پر ہم رہتے ہیں، جس پر ہم رات دن گزارتے ہیں، ہماری نماز زمین پر، ہمارا روزہ زمین پر، ہمارا حج زمین پر، ہماری زکات زمین پر، ہماری زراعت زمین پر، ہمارے زندگی کی ایک ایک سال زمین پر، ہماری ریاضت زمین پر، ہمارے اطاعت زمین پر، ہمارے روز و شب زمین پر، ہماری جد و جہد زمین پر، ہمارا سب کچھ زمین پر، اسکول زمین پر، مدرسے زمین پر، دین زمین پر، شریعت زمین پر، فقہ زمین پر، سبھی کچھ تو زمین پر ہے نا۔ ارے بھائی زمین سے کتنا گہرا تعلق ہے، ہم پیدا ہو تو زمین سے، ہم مر جائے تو زمین ہی میں جائیں، کتنا گہرا رشتہ ہے زمین سے۔ یہ زمین ہے کیا، کتنی بڑی ہے زمین۔ اگر زمین کو آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے فیتہ ڈال کر آپ ناپ کو اس کا اسکوائر بتا دیں، مربع بتا دیں کہ زمین اتنے ورگ میٹر میں ہے، کلو میٹر میں ہے، آپ بتا سکتے ہیں۔ آج کی سائنس ٹیکنالوجی حساب کتاب بتا سکتا ہے، کاؤنٹنگ بتا سکتی ہے، لیکن یہ کیوں بتائیں کہ زمین کے شکم میں کیا ہے، زمین کے پیٹ میں کیا ہے، زمین کے بطن میں کیا ہے، غور کریے گا۔ اچھا، اور آگے بڑھیے، اور بہت آہستہ سہل بات کرنا چاہتا ہوں۔ زمین سے سورج کا کیا رشتہ ہے، کیا ریلیشن ہے، کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے، کیا انتساب ہے، کیا ریشو ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آج کی تحقیق نے بتایا کہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ 13 لاکھ گنا بڑا، 13 گنا بڑا نہیں، 13 لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے سورج، غور کریے گا۔ اور اس آسمان کے دامن میں، کہکشاں میں، ان گنت ستاروں میں سے بہت سارے ستارے ایسے بھی ہیں کہ جہاں ایک ایک ستارے میں 40-40 سورج ہے۔ غور کریے گا آپ، خدا فرمایا، یہ دیکھیے یہ کائنات ہے، اس کائنات کو ذرا سا آپ
اپنی پاکیزہ مطہر مقدس طیب و طاہر اور جیتی جاگتی آنکھوں کے سامنے رکھ کر ذرا فیصلہ لینا چاہے کتنی بڑی ہے کہکشاں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کہکشاں میں ایک ستارہ، بہت سارے ستاروں میں، اس ستارے میں 40 سورج، مگر آج اب جب سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو بہت بڑے پہلوان ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑے باڈی بلڈر ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑے ہینڈسم ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑے رستم زماں ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑے بھارت کیسری کیوں نہ ہو، لیکن آپ دوپہر کے وقت سورج سے نظریں نہیں ملا سکتے، چدھیا جائیں گی آنکھیں، لیکن ایک 4 برس کا بچہ ستارے کو دیکھ رہا ہے، لیٹا ہوا ستارے کو دیکھ رہا ہے، ستارے کو بچہ دیکھ رہا ہے، مگر آنکھوں پہ اثر نہیں ہوتا، آنکھیں متاثر نہیں ہوتی، آنکھیں امپریس نہیں ہوتی، آنکھیں ڈیفیکٹڈ نہیں ہوتی، آنکھوں پہ کوئی بھی وہاں سے غلط اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ 4 برس کا بچہ ستارے کو دیکھ رہا ہے جس کے اندر 40 سورج ہیں، بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ستارے کے اندر سورج سے 40 گنا انرجی ہے نا، طاقت ہے نا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ ارے 40 ٹائم انرجی ایک ستارے میں آ گئی نا، جہاں 40 سورج آ جائے، کمال ہے۔ بڑے سے بڑا انسان تو سورج کو نہیں دیکھ پاتا، اور چھوٹے سے چھوٹا بچہ ستارے کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ ایک مسئلہ تو یہ، دوسرا مسئلہ آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں، سورج کتنا بڑا دکھائی دے رہا ہے اور ستارہ کتنا چھوٹا سا؟ غور کریے گا، جو 40 گنا بڑا تھا وہ چھوٹا ہو گیا، اور جو 40 گنا چھوٹا تھا، غور کریے گا، وہ بڑا ہو گیا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، غور کریے گا، سورج میں اور ستارے میں کیا نسبت ہے، کیا تقابل ہے، کیا کمپیریزن ہے، کیا موازنہ ہے، کیا مقابلہ ہے، کیا آمنے سامنے کی بات ہے، کیا جانچ پڑتال ہے؟ ایک ستارے میں 40 سورج، کیا آپ کو مجھے بتانا پڑے گا ارے بھائی یہ ہال آپ سے بڑا ہے یا آپ ہال سے بڑے ہیں؟ تو ہال ہم سے بڑا ہے، اگر یہ ہم سے بڑا نہ ہوتا تو ہم اس کے اندر نہ سماتے۔ تو ہمیشہ ظرف بڑا ہوتا ہے، مظروف چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ کہ 200-300 مہمان آئے ہوئے ہیں، بیٹے اچھی چائے پلانا ہے، اچھی کافی پلانا ہے، ایسا کرو لگتے جگر، جاؤ ذرا دودھ لے آؤ 50 کلو۔ بیٹا بہت زیادہ نئی روشنی کا تھا، ماڈرن پیریڈ کا تھا، آپ نے کہا 50 کلو دودھ لے جاؤ، تو وہ 20 کلو کی بالٹی لے کے چلا۔ آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ 50 کلو دودھ لینے جا رہے ہیں۔ کہا اس بالٹی میں کیسے آ جائے گا؟ یہ تو 20 کلو کی ہے، چھلک کے نکل جائے گا۔ 55 کلو کی بالٹی لے جاؤ، تب اس میں 50 کلو آئے گا۔ ہمیشہ ظرف بڑا ہوتا ہے، مظروف چھوٹا ہوتا ہے۔ تو جب 40 سورج ایک ستارے میں ہے تو ستارہ بڑا ہوا نا، اور سورج چھوٹا ہوا نا، مگر ایکسپیرینس کیا کہہ رہا ہے، تجربہ کیا کہہ رہا ہے، مشاہدہ کیا کہہ رہا ہے، مناظرہ کیا کہہ رہا ہے، ہماری نظریں کیا کہہ رہی ہے، ہماری بینائی کیا کہہ رہی ہے، ہمارا دیکھا جانا کیا کہہ رہا ہے کہ ستارہ چھوٹا نظر آ رہا ہے اور سورج بڑا نظر آ رہا ہے۔ تو جب ہم نے سائنسدانوں سے پوچھا، سائنٹسٹ سے پوچھا، جانکاروں سے پوچھا، صاحبان علم سے پوچھا، صاحبان تحقیق و حقیقت سے پوچھا، تو انہوں نے کہا اصل میں بات اتنی سی ہے کہ سورج چھوٹا ہو کر زمین سے قریب ہو گیا تو بڑا ہو گیا، اور ستارہ بڑا ہو کر زمین سے دور ہو گیا تو چھوٹا ہو گیا۔ یہ زمین، ستارے، سورج، کہکشانے، گیلیکسی، ڈائمینشن، یہ اسپیس، یہ سب میں نے تو نہیں بنایا نا، یہ اللہ نے تو بنایا ہے، اور سسٹمیٹک بنایا ہے، نظام کے تحت بنایا ہے، پروگرام کے تحت بنایا ہے، منصوبے کے تحت بنایا۔ تو جہاں سورج کو رکھنا تھا وہاں اللہ نے رکھا، جہاں زمین کو رکھنا تھا وہاں زمین رکھی، جہاں ستارے کو رکھنا تھا وہاں ستارہ رکھا۔ یہ الہی خاندان، توجہ چاہو، الہی سرکار کا پروگرام ہے، سقیفہ کا الیکشن نہیں ہے۔ کریے گا جہاں رکھیں گے فصلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بہت لوگوں کے چہرے سپر جاتے ہیں، جب فضائل کی چمک پڑتی ہے نا تو لوگوں سے برداشت نہیں ہو پاتا۔ اور کریے گا، اس دنیا میں عبادتوں کے رشتہ دار ہیں مگر محبتوں سے دوری ہے۔
کمال ہے. غور کریے، ستارہ چھوٹا نظر آتا ہے مگر ہے اصلیت میں بڑا. 40 سورج اس کے اندر ہے اور سورج چھوٹا ہے مگر نظر آتا ہے بڑا. تو لوگوں نے کیا کہا؟ ڈسٹینس اور قربت کا معاملہ ہے. جو نیئرسٹ ہے وہ بڑا ہو گیا اور جو ڈسٹینس پہ ہوا، فاصلے پہ ہوا، وہ چھوٹا ہو گیا. کہیں سے فاصلہ ناپا؟ کہ زمین سے. جو زمین سے قریب آیا چھوٹا ہو کر بڑا ہو گیا اور جو زمین سے دور ہوا بڑا ہو کر چھوٹا ہو گیا. نظام کائنات میں اللہ نے غور کرنے کی دعوت دی ہے. اب پہچانو، زمین کو عربی میں اور قرآن کی ٹیکنیکل ٹرم میں عرض کہتے ہیں، تراب کہتے ہیں. اللہ بتانا چاہتا ہے جو تراب سے بڑا ہو کر دور ہو گیا ہم نے چھوٹا بنا دیا، اور جو چھوٹا تھا قریب ہو گیا اسے بڑا بنا دیا. تو جب تراب میں یہ کیپیسٹی ہے کہ جو اس سے بڑا ہو کر دور ہو جائے، چھوٹا ہو جائے، اور جو چھوٹا ہو کر قریب آ جائے وہ بڑا بن جائے، تو جب تراب میں یہ کیرٹ ہے تو ابو تراب کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، سلامت رہے آپ. غور کریے، یہ تو میں چونکہ آپ وقت دیکھ رہے ہیں کیا ہے، ایک طرف یہ کائنات بنائی، اب شاید گلیکسیز ہے، ڈائمینشنز ہے، اور ساتھ اسپیس ہے، خلا ہے، ملا ہے، ہوائیں، خلائیں، فضائیں، گھٹائیں، آکسیجن، آئرن، اسٹون، یہ ساری چیزیں کہاں ہے؟ فوڈ سب کہاں ہے؟ یہ اسی کائنات کے اندر ہے. آپ نے دیکھا بھائی صاحب، زمین ناپنا دشوار ہے، سمندر کی گہرائی ماپنا بڑا کٹھن ہے. تو اتنے بڑے آسمان کی پہنائیوں کو اور وسعتوں کو کون بتائے گا؟ بہت توجہ کیجیے گا. اور یہ ایک ہی یونیورس نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نیت باندھ کے فوراً تکبیرۃ الاحرام کے بعد اور جب بسم اللہ کے بعد آپ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. عالم ایک نہیں ہے، عالمین. ابھی تو عالم ہی معلوم نہیں ہوا. تو جو جا رہا ہوں، لوگ اہل بیت کی حدیں ناپنے چلے ہیں. تو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، لوگ اہل بیت کی ذاتوں کو، شخصیتوں کو، ہستیوں کو اور ان کی پرسنالٹیز کو لمیٹیڈ کرنے چلے ہیں. حالانکہ یہ لمیٹیڈ نہیں ہے. ابھی تو ایک عالم ہی نہیں ناپا گیا، ایک دنیا. ابھی تک سمندر کی گہرائیوں کا علم پوری طرح انسان کو نہیں ہو سکا. چلیے صاحب، یہ سمندر، یہ ساری چیزیں، میں یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب حیرت ناک پہلو یہ ہے، تعجب خیز، توجہ کیجیے گا، کیفیت یہ ہے کہ اتنی بڑی اس دنیا کو اللہ نے کتنے زمانے میں پیدا کیا، کتنے پیریڈ میں پیدا کیا، کتنا ٹائم لگا، کتنا وقت لگا؟ ابھی بھول گئے؟ دیوار بنانے میں کتنا وقت لگا تھا؟ مجھے بتائیے. لوگ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھتے ہیں اور دوسروں کو الجھاتے ہیں. ارے بھائی، اب تو ذات الہی پہ بات ہو رہی ہے، اس کے کمال پہ بات ہو رہی ہے، اس کے علا کل شیء قدیر ہونے پر گفتگو ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو خالق ہے نا، کریٹر ہے نا. تو اس دنیا کو کتنے دن میں بنایا، کتنے پیریڈ میں بنایا، کتنا زمانہ لگا، کتنا ٹائم لگا. تو صاف جائیے، دیکھیے آپ کو ویدوں میں نہیں ملے گا. چاروں وید میں نے بھی پڑھی ہے، اتھر وید، یجور وید، رگ وید، سام وید. ان کے اندر بھی رامائن، گیتا، اوستا، زند پازن، توریت، زبور، انجیل، صحیفے، ساری کتابیں پڑھی، آرٹیکل، بہت سی نگارشات، بہت سے تحقیقات، ریسرچیں. میں نے بہت سارے رزلٹ دیکھے ہیں لوگوں کے، مگر مجھے کہیں نہیں ملا کہ اس دنیا کو اللہ نے کتنی دیر میں بنایا. توجہ چاہ رہا ہوں، میں پتہ نہیں کیا کہنے جا رہا ہوں. قرآن مجید کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ آپ قرآن کو پیش نظر رکھیے. آپ رات دن سورہ پڑھتے ہیں اور اس سورے کا ساتھ تو ہمارا زندگی میں بھی ہے اور زندگی کے آخری سانسوں میں بھی ہے. اس سورے کا نام ہے سورہ یاسین. یاسین ہے قلب قرآن، دل قرآن. توجہ کیجیے گا، اس کے اندر
کیا کیفیت ہے؟ جب کوئی مرنے لگتا ہے تو پڑھا جاتا ہے تاکہ روح کا نکلنا آسان ہو جائے، اللہ سے قربت کا اس کو ذریعہ میں اثر آ جائے اور اسے تکلیف نہ ہو، جا کنی کے عالم میں اسے زحمتیں نہ ہو۔ تو اسی 36ویں سورہ یاسین 36 نمبر سورہ آیت نمبر 82 اس کے اندر اللہ نے اپنے علی کل شیء قدیر ہونے کو بتایا۔ غور کریے گا، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا۔ دیکھیے اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کا کمال یہ ہے، اللہ کی ذات یہ ہے، اللہ کے کام کرنے کا اینگل یہ ہے، اللہ کے افعال انجام دینے کا طرز یہ ہے، انداز یہ ہے، ڈھنگ یہ ہے، اعجازی صورتحال کیا ہے، اس کی تخلیق، اس کی خلقت، وہ جو وجود دیتا ہے، ہستی دیتا ہے، وہ جو حیات دیتا ہے، وہ جو زندگی دیتا ہے، کیسے دیتا ہے؟ انما امرہ، اس کا امر، اس کا آرڈر، اس کا پلان، اس کا پروگرام، اس کا منصوبہ اور اس کا طرز کیا ہے؟ امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کے بارے میں ارادہ کر لے۔ کہے گا کس چیز کا ارادہ؟ ارادہ جانتے ہو؟ انٹینشن، نیت، سوچنا۔ ارادے کا مطلب کیا ہے؟ سوچنا۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ اذا اراد شیئا، جب اللہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کسی چیز کے بارے میں کہے کا ارادہ کرتا ہے ان یقول کن، کہ وہ کسی چیز کے لیے آرڈر کرے کہ ہو جا۔ ابھی آرڈر نہیں کرتا، کہتا نہیں، فیکون، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ، مجھ سے زیادہ جانکار یہاں پر تشریف فرمائے، سند چاہتا ہوں اپنی بات کی۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ میری شان یہ ہے کہ جب میں کسی چیز، اینی تھنگ، کوئی بھی چیز، جب میں اس کے بارے میں آرڈر لگانے کو ارادہ کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ اس سے کہوں کہ ہو جا، ابھی کہتا بھی نہیں اور ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ کہنا اور ہے اور کہنے کا ارادہ کرنا اور ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ کے کہنے پہ نہیں بنی، ارادے پر بنی ہے۔ اگر اللہ کو بھی کہنے کی ضرورت پڑتی تو اللہ لفظوں کا محتاج ہو جاتا، جملوں کا محتاج ہو جاتا۔ کیا سنا آپ نے؟ شاید غور نہیں کیا آپ نے۔ پھر میں آتا ہوں آپ کے ذہنوں کے قریب، پھر آتا ہوں۔ ارادہ شیئا ان یقول، ایک چیز ہے قول اور ایک چیز ہے کہنے کا ارادہ۔ اللہ کہتا نہیں، ارادہ کرتا ہے۔ کہنے سے پہلی چیز ہو جاتی ہے، نہیں سمجھ رہے آپ؟ کہنے سے پہلے ان یقولا، کہ وہ کہے، حکم لگائے، چیز ہو جاتی ہے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ کتنی جلدی ہو جاتی ہے؟ یقون نہیں، علماء بھی بیٹھے، فیکون، فوراً ہو جاتی ہے۔ عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتی ہے، عربک لینگویج میں، عربی گرامر میں، عربی قواعد میں۔ ایک ہے سما، ایک ہے فعل۔ سما کا مطلب ہے ٹائمنگ، ڈسٹینس، فاصلہ، دوری، ٹائمنگ، زمانہ، دہر، پیریڈ، توجہ چاہ رہا ہوں، پیمائش۔ اور پھر کہیں کے لیے آتا ہے فوریت، امیڈیٹلی، سڈنلی، فوراً، ایک دم، ایمرجنسی۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ جب میں کسی چیز کے بارے میں ہو جا کہنے کا ارادہ کرتا ہوں تو ابھی کہتا بھی نہیں ہو، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ ایک ہی لفظ رکھی ہے، فیکون، کتنی جلدی ہو جاتی ہے۔ پروردگار اس فعل میں کتنی قربت ہے اور کتنی نزدیکی ہے، یہ تو بتا دے کہ یہ بند کمروں میں نہیں بتاؤں گا، کھلے میدان میں بتاؤں گا، اپنے محمد سے کہلاؤں گا، من کنت مولا۔
درد ہے درد دے دے کہ آپ آ جائیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دو باتیں ہو جائیں. محدود وقت میں مجھ جیسا ایک ادنا سا طالب علم آپ کے ذہنوں کی خدمت بھی کیا کر سکتا ہے؟ آپ کی سماعتوں کا حق ادا تو نہیں کر سکتا. کیا کہا حضور؟ اب ذرا سا سمجھیے. اللہ کی شان کیا ہے؟ علامت، پہچان، معرفت، عرفان. کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو حج کرنے گئے تھے، ملاقات ہوئی. کیا مطلب؟ ارے ہر حاجی بن سور کے ذی الحجہ میں چلتا ہے. چلتا ہے نہیں؟ گجرے ڈالے جاتے ہیں، پھول ڈالے جاتے ہیں. لوگ احترام کرتے کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کے ظاہر بن کے جا رہے ہیں. عزت و احترام کرنا چاہیے بھائی. اللہ کے گھر جا رہے ہیں. کس ٹائٹل سے جا رہے ہیں؟ کس اسٹیٹس سے جا رہے ہیں؟ گیسٹ آف گاڈ. کیسے جا رہے ہیں؟ اللہ کا مہمان. اب دیکھیے ہم تو گھر کے آدمی مہمان ہیں نہیں. نہ چاند فیضی صاحب، نہ رفیع سلسلمی صاحب، نہ عمار صاحب، نہ ہمارے شریف بھائی اور نہ دوسرے لوگ. یہ جتنے بھی آئے ہیں یہاں پر سب گھر کی اور فیملی اور ممبر اور ایک جیسے ایسا کوئی مہمان نہیں ہے. مگر ہم لوگوں کو بھی اگر حسن مختار صاحب اور شانو صاحب دونوں روپوش ہو جائیں اور ہم یہاں مجلس پڑھ کے چلے جائیں، یہ پیشخانی کر کے چلے جائیں، تو ہم لوگوں سے تو کہیں گے بھئی بڑی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے. ہمیں ننوتے میں بلا بھی لیا اور ملاقات بھی نہیں کی. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے آپ؟ بتائیے حج میں پیسہ خرچ ہو، پاسپورٹ بنوایا جائے، ٹیکے لگے، یہ ہو وہ ہو. اب تو اور زیادہ زحمت ہوگی، نوٹ بند ہو رہا ہے، بہت پریشانی ہوگی بھائی. اور کریے گا. اور یہ تو کہتے تھے ہم اللہ نے پہلے ہی دن جگا دیا تھا اور فرشتوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا جب اللہ نے کہا تھا خیر جانے دے. اب تو میری بات طویل ہو جائے گی اس لیے خطرہ ہے پھر کبھی. اب سنیے تو صاحب ہم آئے آپ کے یہاں، آپ روپوش ہو گئے، چھپ کے بیٹھ گئے، ملے نہیں آپ نے ہم سے، ملاقات نہیں کی، بات نہیں کی، گفتگو نہیں کی، اپنے پہلو نشینی کا شرف ہمیں نہیں دیا. ہم نے اب لوگوں سے کہا دیکھا کتنے بد اخلاق ہیں، کتنے گھمنڈی ہیں، کتنا غرور ہے. کوئی اچھی بات ہے، اپنے گھر بلا لیا اور ہم سے بات بھی نہیں کی. مگر ساتھ کتنا صابر ہے مسلمان. نہیں سمجھ رہے آپ؟ اللہ کا مہمان بلایا کس نے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے. تو جب اللہ نے بلایا ہے مہمان تو میزبان ہے نا وہ. تو پھر ملا کیوں نہیں؟ آپ ملے اللہ سے، اللہ کے گھر گئے تھے، کسی مسلمان کو اللہ ملا؟ سب بیت اللہ سے مل کے آئے ہیں، اللہ سے کوئی مل کے نہیں آیا. تو پوچھنا چاہ رہا ہوں سنیے. اور یہ باتیں مذاق نہیں ہے، جوک نہیں ہے، یہ ناول کا چیپٹر نہیں ہے. کیا مطلب بیت اللہ؟ کیا مطلب یہ خانہ کعبہ کا بیت اللہ؟ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر. اور خود قرآن میں بیتیہ میرا گھر. خالی مسلمان ہی نہیں کہہ رہا کعبے کو اللہ کا گھر، اللہ خود کہہ رہا ہے میرا گھر. تو اللہ کا تو ٹائٹل لا مکان ہے، اسے مکان کی ضرورت کیا ہے؟ پوچھا جا رہا. ارے بھائی یہ بیت اللہ کا کنسپٹ کیا ہے؟ اللہ ہے، یہ گھر کیا ہے؟ کیوں بنوایا؟ رہنا تھا نہیں؟ وہ تو جسموں کا خالق ہے، اسے اسپیس تو چاہیے نہیں، اسے جگہ تو چاہیے نہیں. جو بھی چیز آپ تجویز کرو گے ہر ایک چیز کا کریٹر کون ہے؟ اللہ. اور وہ سب سے مستغنی، ہر ایک سے غنی، بے نیاز، سماعت، ہر جگہ سے وہ علیحدہ ہے، بالکل ہے نا. تو جب اسے ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ پائے میرا گھر، میرے لیے گھر بناؤ. تو کیا رہنا ہے اس میں؟ کہا نہیں، رہتے تو بندے ہیں گھروں میں. تو جب تجھے رہنا نہیں تھا تو گھر کیوں بنوایا؟ کہ اپنی توحید کے محسنوں کے لیے حفاظت کا پروگرام بنانا تھا. پروردگار سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے علم غیب میں تھا کہ میری توحید کو میرا حسین بچائے گا. اور حسین کے چاہنے والے جب اس کی محبت میں قبض ہو کر اس کا تعزیہ اٹھائیں گے تو کچھ لوگ کہیں گے کیا چوم رہے ہو، کیا اٹھا رہے ہو، کیا اس میں حسین رہتے ہیں، کیا اس میں حسین رہتے ہیں، کیا اس میں حسین رہتے ہیں. اس بات میں لوگ اعتراض کریں گے، فتوے دیں گے، بکواس کریں گے، بے ہودہ گوئی سے
منزل ہے اور ایک کیفیت ہے، اور آپ کو 2-3 منٹ توجہ کرنا ہے بس۔ کیا ہوا؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کا لقب کیا ہے؟ ہماری بات جانے دو، ہم امام کی بات نہیں کر رہے، ولی کی بات نہیں کر رہے، خلیفہ کی بات نہیں کر رہے، رسالت و نبوت پر ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ اور کریے گا، اللہ ہے کیا؟ اللہ کل شیء، کیا مطلب ہے اس بات؟ کیسے؟ کہو ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا۔ دیکھو خالق ہم بھی ہے، سناٹا ہے، خالق ہم بھی ہیں۔ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، سارے خالقوں میں اللہ سب سے اچھا خالق ہے، اور خالقوں کا تو اللہ نے بھی انکار نہیں کیا۔ یہ مائک کا خالق کون ہے؟ کیوں جناب؟ مائک، یہ مائک جس نے مائک بنایا وہ اس کا خالق۔ ارے جیتی جاگتی قوم ہے بھائی، جب شعر کوئی پڑھتا تو کہتے ہیں اس شعر کا خالق کون ہے؟ کہتے ہیں اس شعر کا خالق کون ہے، اس رچنا کا خالق کون ہے، اس نظریے کا خالق۔ تو ذرا سمجھ لیجیے گا، میں جانتا ہوں مجلس کے بعد جو چیمی گوئیاں ہوتی ہیں نا، اس میں کچھ لوگوں کی جو رگے تعصب اور حسد ہے وہ بعد میں کھلتی ہے، مجلس کے وہ چپ کے سنتے ہیں، دیکھیں کہاں سے پکڑ آ رہی ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، 36 آیتیں ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ سارے خالقوں میں سب سے بیسٹ، احسن سب سے اچھا۔ تو اور خالقوں کا اس نے بھی انکار نہیں کیا، خالق کا انکار نہیں ہے، خالق ہے۔ حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا انی اخلق لکم من الطین، کہے کتا ہے لاؤ مٹی لاؤ میں تمہارے لیے خلق کر دوں۔ خالق تو عیسیٰ بھی ہے، عیسیٰ کو مان لیتا ہے، مگر جب علی کی بات آتی ہے پریشانی وہاں ہوتی ہے، دل وہاں سے بڑھتا ہے جہاں علی کی بات آتی ہے۔ سب کی فضیلتیں ڈائجسٹ ہے، مگر علی کی فضیلت اور دیکھیے گا، اگر کسی اور کے لیے ہوتی مان لیا جاتا، مگر چونکہ معاملہ علی کا ہے۔ چلیے صاحب اب آتے ہیں، بات نہ رہ جائے، بہت دور چلی جائے گی۔ ماشاءاللہ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، حاجی ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے مہمان حج جاتے ہیں، وہ قدرت کے نظارے دیکھ کے آتے ہیں۔ اللہ کل شیء قدیر ہونا اس کا سمجھ میں آتا ہے، گھر کو چوم کے آئے، حج کا ہمیں وہاں سے شرف ملا، سعادت ملی، حاج بن کے آ گئے، حاجی بن کے آ گئے، احترام ہوا، ہاتھ چومے لوگوں نے، ساری باتیں اپنی جگہ پر۔ تو اللہ کل شیء قدیر۔ اس طرح آپ دیوار بنائے تو بہت کچھ کریں، لیکن اس نے پوری کائنات بنا دی۔ کیسے بنائے؟ کہا بھی نہیں، کہنا اور ہے۔ آج کی میری گفتگو کا بس یہی مرکز فکر ہے، کہنا اور ہے اور سوچنا، اور یہاں ورڈنگ نہیں ہے، یہاں انٹینشن ہے۔ اللہ کے یہاں ورڈنگ نہیں، تلفظ نہیں، لہجہ نہیں، تکلم نہیں، گفتگو نہیں، کلام نہیں۔ اور کریے گا، جملے، فقرے، سینٹینس، الفاظ، حروف، صدا، صوت، آہنگ، ندا، کچھ نہیں۔ اس نے سوچ لیا کہ کائنات ہو جائے، ہو گئی، بس یہی پر ٹھہر جائے۔ نماز پڑھنا بہت آسان ہے، 2 رکعت، 4 رکعت، 10 رکعت، 20 رکعت، 100 رکعت، 1000 رکعت، بہت آسان ہے نماز پڑھنا، مگر اللہ علی کل شیء قدیر ہے یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ اور کریے گا، روزے رکھنا بہت آسان۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کیا آپ الجھانا چاہتے ہیں ذہنوں کو؟ بس میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات۔ اللہ کا ٹائٹل کیا ہے؟ لقب کیا ہے؟ 10,000 ناموں میں سے سب سے زیادہ متاثر کرنے والا اس میں گرامی اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ قدیر۔ تو جو چاہ رہا ہوں، آپ اگر قرآن پڑھیں
تو آپ کو حیرت ہوگی جتنے بھی استعجابی کام اور معجزاتی پہلو لیے ہوئے چیزیں ہیں نا، ان سب کی تخلیق کے وقت اللہ نے اپنے آپ کو علی کل شیء قدیر کہا ہے، چونکہ قدرت کا مظاہرہ۔ تو یہ کائنات کیسے بنی؟ میں بزرگوں کو نہیں سنا رہا ہوں، ان جوانوں اپنے ذہن میں فیڈ کر لو۔ یہ جو مودت کا کمپیوٹر ہے نا، اس میں فیڈ کر لینا، میں آپ کو لا رہا ہوں۔ مسئلہ ہے اللہ کے تعارف کا، اللہ کے انٹروڈکشن کا، اللہ کے پہچانوانے کا۔ تبلیغ کرنے والوں پہلے توحید کو پہچانواؤ، تبلیغ کرنے والوں پہلے ذات الہی کا صحیح تعارف کراؤ، تبلیغ کرنے والوں ہستی پروردگار کے کمالات بتاؤ، تبلیغ کرنے والوں اللہ کے وجود کو لوگوں کے سامنے رکھو اور بتاؤ اپنے جیسا نہ تصور کرو۔ وہ کیا ہے؟ علی کل شیء قدیر۔ سوچ لے تو کائنات ہو جائے، کہتا نہیں، سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ اب میں ارادے کا ترجمہ سوچنا کر رہا ہوں، حالانکہ لفظ سوچنا بھی اللہ کے شایان شان نہیں ہے، سنیے گا، مگر میں ارادے کا ترجمہ کیا کروں؟ ارادے کا مجھے ترجمہ سوچنا کرنا پڑ رہا ہے، حالانکہ یہ لفظ بھی اس کی ذات گرامی کے شایان نہیں ہے، وہ سوچتا نہیں۔ ہاں ارادہ اس کے ساتھ ہے تو ارادہ سمجھ لیا، یا ارادہ نہیں سمجھنا پڑے گا؟ بھئی ارادہ تو سمجھتے ہیں نا، میرا ارادہ یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے، میرا ارادہ، تو ارادہ تو سب جانتے ہیں نا، بس اب ارادہ سمجھ لے۔ یہ پوری کائنات اللہ نے ارادے سے کیسے بنا؟ اگر دشمن خدا، کوئی ایتھیسٹ، کوئی ناستک، کوئی دہریہ، کوئی منکر خدا آپ کا بازو پکڑ کر اور صاحب روڈ پر کھڑا ہو جائے، میاں بہت اللہ کل شیء قدیر کی رٹ لگا رہے ہو، تمہارا اللہ کائنات کو ارادے پہ بناتا ہے، فزیکلی طور پر پروف کرو کیسے بناتا ہے۔ سنیے، بس میری بات ختم ہو رہی ہے، غور کریے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو ارادے پر بنا دینا، آرڈر نہیں۔ اس نے کہا نہیں کہ سورج بن، نہیں، اس نے ارادہ کیا بن جائے، بن گیا۔ تو کہنا اور ہے اور ارادہ کرنا، سمجھ گئے نا؟ بالکل ہر ایک بات سے مضبوط بیٹھے ہیں نا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں صاحب، مسجدیں بنانا کمال نہیں ہے، مدرسے بنانا کمال نہیں ہے، علماء کی کثرت کمال نہیں ہے، فتووں کا انبار کمال نہیں ہے، مفتیوں کا اجتماع کمال نہیں ہے؟ بتاؤ، اللہ کو سمجھاؤ کہ علی کل شیء قدیر ہے۔ آج دوسرا روپ لے رہا ہوں، کیا کائنات میں کوئی مذہب ایسا ہے جس کے پاس ایسی ذات ہو کہ جس کے کردار میں اللہ کا یہ کمال نظر آ جائے؟ دیکھیے، فضائل کے موقع پر جو چہرے خاموش رہتے وہ مجھے اچھے نہیں لگتے، اچھا نہیں لگتا۔ گلاب کی طرح کھلنا چاہیے نا۔ افسوس کے کیفیت میں کیوں بیٹھتے ہیں بھائی؟ یہ تو فضائل کی بات ہے۔ تو کیا ہوا؟ مولانا ہے کوئی کسی مذہب میں، کسی دھرم میں، کسی ریلیجن میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، نصارہ میں، سناتن دھرم میں، آریہ سماج میں، زرتشتیوں میں ہے کوئی پرسنالٹی، کیریکٹر، کردار، ہستی، شخصیت جس کی ذات ایسا آئینہ بن جائے کہ جس میں اللہ کا یہ کمال نظر آ جائے؟ واقعہ بہت پرانا ہے، مگر اتنا لیٹسٹ بنا دوں گا اس کو آج کے پروف کے حوالے کہ آپ زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ پروف کرنا ہے اللہ کے علی کل شیء قدیر ہونے کو۔ تو کیا بھائی ہم ساری شخصیتوں کو سلام کرتے، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، ہم تو سب کو مانتے، مگر مسئلہ یہ کہ اللہ کو پروف کون کرے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے؟ اس نے سوچا تو کائنات بن گئی۔ تو سوچنے پر کیسے بنی؟ ارادے پر کیسے بنی؟ ہمیں ایسی پرسنالٹی لا دو جو اللہ کی صفت کمال کا مظہر مطلق ہو، جہاں سے ظاہر ہو جائے آگے حضور
چلو پریشانی ختم، معاف کیجیے گا۔ جوانوں سنو، علی کے خلاف سازش ہوئی۔ سازش کس طرح کی سازش کہ بڑے دعوے ہیں، بڑے علم کی دھمدھماہٹ ہے، علی جیسا کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں۔ ارے عاجز آ گئی پوری دنیا، سوال کرتے کرتے تھک گئی دنیا، علی جواب دیتے دیتے نہیں تھکے۔ جہاں علم ہوتا ہے وہاں تھکن نہیں ہوتی۔ کچھ کہنا چاہ رہا، حقائق ہوتی ہے وہاں کسبساہٹ نہیں ہوتی، وہاں اسبلال نہیں ہوتا، وہاں ضعف نہیں ہوتا، وہاں کمزوری نہیں ہوتی، وہاں ویکنیس نہیں ہوتی، وہاں عاجز پنا نہیں ہوتا، جہاں علم ہوتا ہے۔ تو علی سے ہم نے سارے سوال کر لیے، یہ سوال وہ سوال، یہاں کا سوال وہاں کا سوال، اور علی تو سوال پورا نہیں ہونے دیتے اور جواب دے دیتے۔ اس کی بھی جلن تھی لوگوں کو، یعنی خدمت علم بھی کوئی بڑی بات ہے۔ ابھی تو خدمت علم کر رہے تھے، جہالت کو ختم کر رہے تھے، خوش ہونا چاہیے تھا۔ اس پہلو سے بھی جلا کہ علی کے بعد اتنا علم کیسے؟ سنیے کمال، اب پوری دشمن میجارٹی نے اور حاسد ٹولے نے سازش کیا کی؟ سازش یہ کی کہ ایک بڑھیا کو ورغلایا، مال چاہیے، دولت، سونا چاندی، بڑی بھی اے بڑی بھی، کہ ہم دیکھتے تمہارے حالات بہت خراب ہیں، کہیں تو دولت ہم تمہیں مہیا کرا دیتے، کیسے؟ کہ اس طرح سمجھو کہ دامن تمہارا چھوٹا تمہارے نظر میں ہو جائے گا مگر دولت کم نہیں ہوگی، منہ کھولو۔ کہ مجھے کام کیا کرنا ہوگا؟ کہ تھوڑی دیر کے لیے بس ایک اپنے دل پر پتھر رکھنا پڑے گا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اپنے نوجوان کو تھوڑی دیر کے لیے مردہ تصور کرنا پڑے گا، ریئل مردہ نہیں، ریئل نہیں، خالی تصور، بناوٹی، مصنوعی۔ یہ بتا اس کام کی تو قیمت کیا لے گی؟ کاری جو دینا کا نہیں، اشرفیوں کے انبار لگا دیں گے، کر دیا مالدار، اس نے کہا کتنی دیر کا کام ہے؟ اور بیٹے کہ جی اماں، کہ تھوڑی دیر کے لیے سفید چادر کے نیچے لیٹ جا۔ اچھا اماں، لیٹ گئے، فرما بردار بیٹا تھا۔ اب وہ صاحب تابوت وابوت سجایا، سجایا بنایا بہت اچھے طریقے سے، اور جوان لڑکے کو چادر کے نیچے۔ اچھا وہ جو پورا طبقہ آیا تھا اس نے پوری گارنٹی لی کہ کچھ ہوگا نہیں، ہم پرومس کرتے کچھ ہوگا نہیں۔ اچھا بھائی لے جاؤ، وہ کندھوں پہ اٹھا کر جوان کا تابوت، واقعہ سنا ہوا ہے، وہ فرار نہیں کرنا، لے آئے۔ مسئلہ تھا نماز جنازہ پڑھانے کا، انہیں بلاؤ جو بڑے علم کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ٹیسٹ کیا جائے۔ آیا علی، کہاں بتاؤ؟ کہ ذرا نماز پڑھا دیجئے جنازے کی۔ اچھا ٹھیک ہے، علی کو سب کچھ معلوم تھا، یہ بحثیں بعد میں ہوں گی، اس میں بھی تو اس کو بھی مشکوک بنا رہے ہیں ہمارے علماء، کیونکہ اس کا غسل نہیں ہوا تھا تو علی نے نماز کیسے پڑھا دی؟ وہ تھا کون؟ آپ کو اپنی شریعت کی خبر ہی نہیں۔ جنگ جمل میں جو ادھر سے مارے گئے تھے، کیا ان سب کا غسل ہوا تھا؟ اور مولا نے سب کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اسلام کسی بھی مردے کو یوں پڑا ہوا بے وارثہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ اب اس کی تقدیر الگ ہے، یہ باتیں غلط کرنا، ہمارے نوجوانوں کو کنفیوز کرتے منبر پہ بیٹھ کے، علی نے کیسے نماز پڑھا دی؟ غسل تو ہوا نہیں تھا، کیسے پڑھا دی؟ ارے بھائی جنگ جمل پورا ہمارے سامنے ہے، پھر کوئی اگر ہمیں لاش مل جائے تو ہمیں یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا غسل ہوا کہ نہیں ہوا ہے، اس کو ٹھکانے لگانا ہمارا فریضہ ہے۔ لوگ اسلامی کیفیتوں کو جانتے ہیں، فضائل
ثابت نہ ہو جائے کسی طرح. اتنی بات ہے. مولانا کا کیا بات ہے کہ علی نماز پڑھانے کا معاملہ ہے کہ کس کی نماز؟ کہ ایک جوان مر گیا. اب سنیے یہاں پر علی کو جانتے ہیں میرے مولا کیا ہے؟ غدیر خم رسالت نے جو علی کو چارج دیا تھا وہ اختیار کائنات کا چارج تھا. توجہ چاہ رہا ہوں، نہیں سمجھے آپ؟ محمد مصطفیٰ کیا تھے؟ مختار کائنات. مختار کائنات کا مطلب ہے کنٹرولر آف یونیورس. محمد جو چاہے کر لیں، مگر محمد جا رہے دنیا چھوڑ کر. وہ سارا چارج کس کو دے رہے؟ علی کو. من کنت مولا. اچھا اس چارج کی رینج کیا ہے؟ اس چارج کے حدود کیا؟ حضور سمجھئے اللہ آپ کو نیک کرنے کی، اعمال کرنے کی، اچھے کردار بنانے کی ان فضائل کے سائے میں توفیق عطا فرمائے. غور کریے گا میں کس منزل پہ لا رہا ہوں. حضرت علی کو ربی نے جو چارج دیا وہ کس انداز سے دیا؟ ایسے ہی نہیں. ہم کو تو اتنا یاد ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. اتنا ہی نہیں ہے الستو اعلی بکم من انفسکم. سارے صحابیوں سے پوچھا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو رسول اللہ نے کہا غور کریے گا اللہ مولایا وانا مولا المومنین ومن کنت مولا فہذا علی مولا. یعنی نفسوں پر جو اختیار رکھے محمد کی طرح اور اللہ کی طرح اس کا نام علی ہے. تو جسے کائنات کے نفسوں پر مختار بنایا تھا بلی سن رہے ہیں آپ، جب اس کے سامنے نوجوان کی مصنوعی میت کا تابوت آیا تو کہا گیا نماز پڑھو. تو علی نے کہا ولی کون ہے اس کا؟ اجازت چاہیے. حالانکہ علی کو اجازت کی ضرورت ہی نہیں، چونکہ مولا ہے. نہیں سمجھے؟ چونکہ مولا ہے. پھر کیوں مانگ رہے اجازت؟ پھر کیوں مانگ رہے اجازت کہ نماز پڑھا دوں؟ نماز پڑھا دوں. لیجیے صاحب 45 منٹ سے زیادہ آپ کی خدمت پہ ہو گئے، وہ تمام ہو گیا. بات کہاں سے چلی تھی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ علی کل شیء قدیر کس طرح ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کسی چیز کے بارے میں وجود دینے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا بھی نہیں اور چیز ہو جاتی ہے. ارادے پر کیسے ہوتی ہے؟ اس کا آئینہ کون بنا کائنات میں؟ علی بالکل نماز نہ پڑھاتے مگر کیوں پڑھایا؟ سنو علی نے کہا کون ہماری کون ولی؟ بڑھیا بولی یا علی میں کہ پڑھا دوں نماز؟ کہ پڑھا دے. اللہ اکبر. اب میں منبر سے کہہ رہا ہوں اگر ہمت ہو تو رد کر دے کوئی مذہب بدل دوں. اگر جھوٹی روایت میں مجھے یہ دکھا دو کہ علی نے کہا ہو کہ مردہ ہو جا، سوچ لیا علی کو ضرورت نہیں تھی نماز پڑھانے کی. علی کو پتا تھا یہ زندہ ہے. اور یہ میں کیوں آرگومنٹ کروں؟ میں علی کو پتا تھا؟ میں تو نہیں جانتا. میں نے تو تاریخ کی زبانی سنا کہ جیسے علی نے نماز کی تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کیے اور نماز بڑے اطمینان سے پڑھائی تو وہی تو سازش کر کے آئے تھے. دیکھتے ہی چور کی گاڑی میں وہاں دل کا لینا انہوں نے آ کے علی سے کہا یا علی
جلدی دیکھ کے آنا بھیا، کتنی جلدی نماز پڑھائی تھی. کیا کیا حضور علی نے نماز سے جیسی فراغت کی تو وہی جہاں سازش تھی نا وہی پریشان ہو کر آگے بڑھا. علی آپ کے تو دعوے بڑے بڑے تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کی باتوں کو جانتا ہوں اور چادر کے نیچے کیا ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا. میرے علی نے مسکرایا کیا ہے؟ کہا آپ نے زندہ کی نماز پڑھا دی. کہا زندہ ہو تو لے جا. علی نے نہ جانے کس انداز میں کہا کہ بڑا تاڑنے والا تھا. فوراً اس نے سب سے کہا کھسو. لنگی کو ذرا میرا الگ ہے کھسو چلو جاتے. علی کہہ رہے تو کچھ ہو گیا. اب جب سب کے سب چلے گئے ختم ہو گئی بات، ایک بھی نہ رہا وہاں، کوئی رہا ہی نہیں، سب چلے گئے. نماز میں سب علی کی توہین کا پروگرام بنانے میں سب شریک. لیکن جب علی نے نماز پڑھ کے اطمینان کے ساتھ کہا اگر زندہ ہے تو لے جاؤ اٹھا کر، تو علی کے تیور سے بھاپ لیا کہ یہ نفس خدا ہے اور یہ مولا کل ہے، یہ مختار کائنات ہے، یہ علی کل شہر قدیر پروردگار کا مظہر مطلق ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، غور کریے گا. چلے گئے سب چلے گئے. اب یہاں پر منظر دیکھیں آپ، حیرت ہوگی. تاریخ لکھ تو جاتی ہے مگر اسے کیا پتا کہ نتیجہ کیا نکلے گا. جب سب کے سب چلے گئے تو اکیلی بڑھیا اور اس کا وہ بیٹا جو زندہ آیا تھا مردہ شکل میں، بڑھیا نے جیسی اٹھائی چادر تو بیٹے کو مرا ہوا دیکھا. غور کریے تو ان کے پیچھے نہیں گئی جو لائے تھے. نہیں سمجھ رہا؟ ورغلا کے لانے والوں کے پیچھے نہیں گئی کہ تم نے میرا بیٹا مروا ڈالا، تم نے مجھ سے گستاخی کرا کے میرا نقصان کرا ڈالا. وہ ماں ان کے پیچھے نہیں گئی. توجہ کیجیے گا. نہ جانے کب اللہ توفیق ایمان عطا کر دے کچھ پتا نہیں ہے. ایک مرتبہ جب اس نے سب کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو آ کے علی کے قدموں میں گری اور ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی زندہ لے کے آئی تھی زندہ لے کے جاؤ گی. آج کی بڑی استعمال آپ کے جملے کو بالکل یعنی قبول نہیں کیا. آپ کے اوپر سے اتر گیا جملہ. کیا کہہ رہی ہے؟ زندہ لے کے آئی تھی. سمجھتے ہیں؟ علی والا بننے کے لیے اتنا عقیدہ. آئی تھی دشمن، بیٹے کو مردے کی شکل میں بنا. بہت سارے نتیجے نکل سکتے ہیں مگر مجھے آپ کی بات کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اس کو برباد نہیں کرنا ہے. نہ سمجھیے گا. سوال ہے صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، تیرا تعلق ان سے، تیرے تعلقات روابط ان سے، تیرے ٹرمس ان سے، تیرا کانٹیکٹ ان سے، تیرا معاملہ لین دین کا بھائی مان دو نا ان سے. علی سے کیا لگ رہا؟ علی کے توحید کے پروگرام میں تو شریک ہو کے آئی تھی. نہیں سمجھ گیا؟ ہو گئی ہے نا. پھر یہ کیا کہا تو نے زندہ لے کے آئی تھی؟ زندہ لے کے جاؤں گی. ان سے لینا زندگی. تخت پر تو وہ بیٹھے ہیں تو الٹ کے کہا جو میدان میں نہ ٹک سکے وہ زندگی کھا دیں گے. نہیں علی سے لوں زندگی. اور جملہ کہا ہے جب علی نے کہا یہ بتا آنے والی بہانت دشمنی میری عداوت میں آئی تھی تو یا علی آپ سے عداوت تھی دشمنی میں آئی تھی. ورغلا دیا تھا، مجھے بہکا دیا تھا، میرا ضمیر بک گیا تھا، میرا ذہن فروخت ہو گیا تھا، میرا احساس میرا ساتھ چھوڑ چکا تھا، میں آپ کے مقابلے پہ آ گئی تھی. پھر کہ مجھے اللہ نے توفیق دی. کہ کیسے توفیق دی؟ کہ میں نے اپنے عقیدے کی بنیاد پر محسوس کر لیا کہ جو زندہ کو مردہ کر سکتا ہے وہی مردہ کو زندہ بھی کر سکتا ہے.
آپ کو سلامت رکھے. آپ نے 55 منٹ سن لیا, وقت تمام ہو گیا, اور میں شکریہ تو ادا نہیں کروں گا آپ کا, کیونکہ آپ مجھ پہ احسان نہیں کر رہے. اس ذکر کے حوالے سے سامعین کا شکریہ میں ادا, اور ایک نسبت سے اور بھی میں آپ کا شکریہ ادا کر کے آپ کی جزا میں کمی نہیں چاہتا, اس لیے کہ ان آنے والوں کا شکریہ ادا کرنے کا حق صرف اس دکھیا ماں کو ہے جس کی یہ آرزو, خواہش, تمنا. بھائی صاحب لاکھوں اربوں خربوں روپے لگا کر اپنے باپ دادا کے کارنامے سنانے کے لیے اگر مجمع کو بلائیے نا, تو 1 بجے رات کو اس طرح جاگ کے نہیں بیٹھے گا, نہیں بیٹھے گا. وہ خربوں روپے لگا دو, کوئی ادھر بیٹھ کے اونگے گا, کوئی کہیں بیٹھ کے جھومے گا. یہی چیز تو بتاتی ہے کہ واقعی ہم خواہش زہرا ہیں. بی بی نے ہم کو اللہ سے مانگا تھا, ختم ہو رہی بات. اور ایک بات اور بتا دوں بس, لوگ آج کل پوچھتے ہیں عزاداری کا کریڈٹ کیا ہے, عزاداری کا بینیفٹ کیا ہے, عزاداری کا فائدہ کیا ہے. اچھا کچھ لوگ ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں, عزاداری نماز مثلا, یہ ہمارے یہاں ٹکراؤ کا کوئی صورت نہیں. ہمارے یہاں ہر چیز امانت اہل بیت ہے. نماز اپنے وقت پر واجب ضروری, اس کا مقام اپنی جگہ پر, اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. جو نماز کی توہین کرے وہ کافر ہے, نماز کو. اور پھر حسین والا ہی تو نماز کی قدر جانے گا, اور کیا جانے نماز کیا, کربلا والے ہی تو جان سکتے ہیں. لیکن عزاداری کی اہمیت بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کو کسی نے ڈیگریڈ کر دیا. مثلا اگر یہ کہہ دیا جائے کہ حسین پر رو 1 آنسو میں جنت مل جائے گی, تو اس کا ترجمہ یہ کہاں ہے کہ نماز نہ پڑھیں. کون سی ڈکشنری میں ہے یہ بتائیے آپ. یہ شرارت ہے, یہ فتنہ اور فساد کی باتیں. کسی چیز کی اہمیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ کسی کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں, کسی کی توہین کر رہے ہیں. مولا علی کے فضائل پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کو ڈیگریڈ کر دیا. رسول اللہ کے فضائل مناقب اور ان کے مدارج بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے توحید کو نیگلیکٹ کر دیا, ایسا کچھ نہیں. یہ ساری شرارت کی باتیں ہیں, ہر چیز اپنی جگہ پر ہے. مگر جو لوگ پوچھتے ہیں کہ عزاداری کا کریڈٹ کیا ہے, تو سنیں, پہلے تو ادب سے جا کر باوضو ہو کر اگر ماں زندہ ہے تو ان کے قدموں کو چومنا. کہاں ہو, کس منزل پر ہو, اس میں ماں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. یہ جو عزادار ہے نا, باپ کا زیادہ دخل نہیں ہے, یہ نرسری ماں کی لگائی ہوئی. عزاداری کا تعلق کیونکہ ایک ماں کی تمنا ہے. لوگ کہتے ہیں اس کا کریڈٹ کیا ہوگا, اس کا بینیفٹ, اس کا پروفٹ, جو بھی لے لیجئے آپ, کیا ملے گا صاحب عزاداری کا. دیکھیے پہلی بات تو ہے کہ بھائی مجھے کیا پتا کیا ملے گا, میرا سبجیکٹ تو ہے نہیں. میں نے تو آپ سے کہا نہیں کہ عزاداری کیجیے, تو کسی اور کا ہے. اچھا اس کا ایگریمنٹ اپنے اللہ سے, اللہ جانے وہ جانے. بھئی قیامت میں عزاداری کا صلہ کیا ملے گا مجھے نہیں معلوم, لیکن ایک بات معلوم ہے, ہر عمل کی جزا ملے گی نا, ملے گی. نماز پڑھ رہے جنت نہیں ملے گی, روزہ رکھ رہے کیا نہیں ملے گی جنت. شک کرنا بھی حرام ہے, ملے گی, بے شک ملے گی. حج کرنے والوں کو جنت ملے گی, زکوٰۃ دینے والوں کو جنت ملے گی, والدین کی خدمت کرنے والوں کو جنت ملے گی, بزرگوں کا احترام کرنے والوں کو جنت ملے گی, علماء کی تعظیم کرنے والوں کو جنت ملے گی, مسجدیں آباد کرنے والوں کو جنت ملے گی, مدرسوں کو رونق دینے والوں کو جنت ملے گی, بیوہ نوازی کرنے والوں کو جنت ملے گی, یتیم پروری کرنے والوں کو جنت ملے گی, قوم کی خدمت کرنے والوں کو جنت ملے گی, عبادت کرنے والوں ملے گی, 100% ملے گی.
مگر اتنا بتا دو کب؟ ان کا قیامت کے بعد. تو پھر اتنا بتا دو یہ قیامت کب آئے گی؟ یہ تو ہمیں نہیں پتا. تو اس کا مطلب کہ لانگ ٹائم معاملہ ہے. ملے گی ہر چیز کی جزا، مگر کب؟ عمل ہو بھی چکے گا، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، تب جنت ملے گی. عزاداری وہ سبجیکٹ ہے کہ ابھی عالم وجود میں بھی نہیں آئی اور جزا طے ہو گئی. غور کریے. دو باتیں، ایک ماں کی سارے ثواب کی مجلس ہے نا، بس دو باتیں کہہ رہا ہوں، اب زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں، سنیے گا حضور. عمل سے پہلے جزا کا تعین، جزا فکس ہو گئی. اب میں اپنے گھر کی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، مشکات شریف عالم اسلام کی 6 صحیح کتابوں میں سے صحیح ستہ میں سے ایک ہے. بس 2 منٹ کی بات ہے، آپ سمجھ لیجئے. پیغمبر اسلام پر وحی کا سلسلہ طولانی ہوا. جب وحی نازل ہوتی تھی تو پیغمبر عالی قدر اللہ کے روب سے اپنے جسم میں، اپنے بدن میں کیفیت محسوس کرتے تھے، اور پھر اس کی قربت اور اس کا روب اور اس کی جلال کی شدت نبی سے زیادہ کون محسوس کرے گا؟ تو اس بہلال کی کیفیت ہو جاتی ہے. طویل سلسلہ ہوا وحی کا. پیغمبر اس بہلال کی کیفیت میں گھر آئے، آنے کے بعد آواز دی ام ایمان لبیک یا رسول اللہ. کہ ذرا حجرہ کھولو، بستر ٹھیک ٹھاک کر دو، ہم مزمحل ہیں، آرام چاہتے ہیں، طبیعت ہماری ذرا اس وقت آرام کی خواہش مند ہے. جناب ام ایمن نے بستر درست کیا، سرکار دو عالم لیٹے. کہا ام ایمن ایک وصیت، ایک نصیحت، ایک بات اور سن. فرمائے اللہ کے رسول کا دروازہ حجرے کا بند کر دو اور باہر بیٹھ جاؤ، کسی کو حجرے میں نہ آنے دینا. بیٹھ گئی. یہ ام ایمن کون ہے؟ جناب عبد المطلب کی قریب، جناب عبد المطلب سے جو جناب عبداللہ کو ملی، عبداللہ کے انتقال کے بعد جو جناب رسول اللہ کو ملی. تین شخصیتوں کا زمانہ دیکھے نہیں. اس ادب معاب گھرانے کی پروردہ فرمائیے. کھڑی ہو گئی دروازہ حجرہ پر، کوئی نہ ہے، کوئی نہ ہے. رسول کی اگر کوئی بیوی آئی تو کہا رسول نے منع کیا ہے اس وقت کسی سے نہیں ملیں گے. امہات المومنین آئی مگر واپس چلی گئی. یہ آئی وہ آئی، وہ کہتی رہی نہیں آج کسی نہیں ملیں گے، آرام کر رہے ہیں رسول. صاحب مشکات لکھتے ہیں کہ زہرا کے گھر کا دروازہ کھلا، جانے زہرا حسین ٹہلتا ہوا، امامت کا شہریار جھومتا ہوا. یہ گا مشیت الہی کا مالک و مختار، کربلا جیسی جنت عرضی کا معمار. چلا جھومتا ہوا. اور جب آگے وہاں ام ایمن نے کہا شہزادے کہاں؟ کہ یہ بھی پوچھنے کی باتیں کہا؟ تم جانتی نہیں ہو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اپنے نانا کے سینے پر لیٹنے جا رہے ہیں. کہ نہیں شہزادے آپ تو منع کیا ہے نانا نے. جیسے ہی کہا نانا نے منع کیا. سید شباب اہل جنہ کی تیوری پر بلائے کہ ہم کو بھی منع کیا. ام ایمن ہم کو بھی منع کیا. ارے ذرا سمجھئے اس تیور کو. 3 برس کا حسین کہہ رہا ہے ام ایمن اللہ کے رسول نے ہم کو بھی منع کیا ہے. تیور کو دیکھا، لرز گئی، کام گئی. حجرے سے آواز آئی، ارے کیا غضب کر دیا ام ایمن، سب کو روکنا، میرے حسین کو نہ روکنا. نہ روکنا. اور کریں گے آپ. آگے بڑھی، دروازہ کھولا. ام ایمن میرے حسین کو میرے پاس دے. آگے حسین دیکھیے رونے کا، گریا کا، عزاداری کا. یہاں پر پورا حساب کتاب طے ہو رہا ہے کہ جزا کیا ہے. عبادتوں کی طرح نہیں، قیامت کے بعد. سنیے اب منزل. آ گئے حسین حجرے میں، نبی نے گود میں اٹھایا اور کہا ام ایمن پھر دروازہ بند کر دو. ام ایمن چلی گئی. تھوڑی دیر میں ام ایمن کا بیان ہے کہ میں نے چیخوں کی آواز سنی کہ اللہ کا رسول ڈانے مار مار کے رو رہا ہے بآواز بلند، اور گھر پورا لرز رہا ہے. ارے اللہ کا رسول روئے تو ہر چیز متاثر ہوگی نا. کائنات کا آقا رو رہا ہے، کائنات کا خواجہ رو رہا ہے. ام ایمن کہتی ہے میں بھی لرز گئی اور میں نے حجرے کے باہر سے کہا اے اللہ کے حبیب ما یبکی کا یا رسول
اللہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو رلا دیا؟ اللہ آپ کے دل و چشم کو ٹھنڈا رکھے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہتے ام ایمن دروازہ کھول کے اندر آ جاؤ۔ اب جو ام ایمن گئی تو ام ایمن کا بیان ہے کہ نبی کیوں رو رہے تھے؟ حسین کو اپنے بستر پر لٹایا ہوا تھا اور جسم مطہر سے پیراہن اتارا ہوا تھا، اور حسین کے جسم کو چومتے جاتے تھے، سر پیٹ کر روتے جاتے تھے۔ کبھی سینے کو چومتے تھے، ہائے میرا لال، کبھی پیشانی کو چومتے تھے، ہائے میرا لگتے جگر، کبھی گلا چومتے تھے، کبھی لبوں کو چومتے تھے، کبھی لانگوں کو چومتے تھے۔ آوازیں بلند ہو گئی آپ کی، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رکھے۔ ہائے حسین، ہائے میرے لال، ہائے حسین، ہائے ستار، ہائے ظلم، ہائے زیادتی، ہائے عداوت۔ رسول اللہ ام ایمن کہتی ہے کہ میں ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر قدموں پر گر گئی اپنے حضور کے، اور میں نے قدموں کو مضبوطی سے پکڑ کے کہا اللہ کے حبیب اس وقت تک قدم نہ چھوڑوں گی جب تک آپ مجھے راز سے واقف نہ کر دیں۔ اتنا اچھا نواسا، اتنا نورانی لفظ جگر، آپ چوم چوم کے رو کیوں رہے ہیں؟ کہ ام ایمن تجھے کیا پتا میرے بچے کے یہاں زہر میں لگا ہوا بجھا ہوا تیر نہ آئے گا؟ ام ایمن تجھے کیا پتا میرے حسین کی پیشانی بڑے خطرناک پتھر سے ظالم زخمی کریں گے؟ ام ایمن تجھے کیا پتا میرے لال کے گلے پر کون خنجر چلایا جائے گا؟ ابھی کربلا نہیں ہوئی، 54 سال باقی ہے ابھی کربلا کو۔ 54 سال پہلے نبی گریہ کر رہے ہیں، ذاکر بن رہے ہیں، ام ایمن سماعت کر رہی ہے، رو رہی ہے۔ ام ایمن کی آواز میں نے بھول نبی کی آواز کے ساتھ اہل بیت کو بھی ابتلاؤ، فاطمہ زہرا بھی آ گئے، حسن بھی آ گئے، علی بھی آ گئے، مسرت بچھی، نبی بیٹھے، غور کریے گا۔ بس ایک مرتبہ سیدہ نے آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑے، بابا میرے لال کے ساتھ ایسا ہوگا؟ کہا آپ ہوں گے؟ نہیں۔ علی ہوں گے؟ نہیں۔ میں کہ تم بھی نہیں، میرا بچہ حسین کا وہ بھی نہیں، تو بابا میرے لال پر روئے گا کہاں؟ ہر ماں اپنی اولاد کی حفاظت چاہتی ہے، مگر اکیلی زہرا ہے جنہوں نے رونے والوں کو مانگا ہے، میرے لال پر روئے گا کہاں؟ نبی نے کہا خلق اللہ قومن، اللہ ایک قوم کو خلق کر چکا، لیکن جیسے کہا ختم ہو گئی مجلس، آدھا منٹ بھی نہیں ہے، جیسے کہا اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا تو حسین آگے بڑھے، نانا کے گلے میں باہیں ڈالی، پیشانی کو چوما، نانا عزادار پیدا ہو گئے، مجھ پہ رونے والے، آپ کی جان حسین پر اپنی جان قربان کرنے والے عزادار اس دنیا میں پیدا ہو گئے۔ کہا میرے لال میں تو تیرے اللہ کا رسول ہوں نا، بتا رہا ہوں۔ کہا تو نانا یہ بھی بتاؤ کہ میرے رونے والوں کو کیا دیجیے گا؟ حسین میں شفیع روز جزا ہوں، شافع محشر ہوں، شفاعت کروں گا۔ موڑے بابا کے پاس آئے، پھر باہیں ڈالی گلے میں، بابا میرے رونے والوں کو آپ کیا دیجیے گا؟ کہ بیٹے میں ساتھی کوثر ہوں، پیاسا نہیں رہنے دوں گا۔ موڑے اپنے بھائی کی طرف، بھیا آپ کیا دیں گے؟ ابھی روئے تو نہیں، ابھی عزادار تو نہیں آئے، جزا پہلے قائم ہو رہی ہے، غور کریے گا، عمل سے پہلے جزا، یہ ہے عزاداری، غور کرے گا۔ سب سے پوچھ لیا، اب روایت کہتی ہے کہ آخر میں ماں کی باری آئی، لیکن جیسے نانا کے گلے میں باہیں ڈالی تھی نا، بابا کے گلے میں باہیں ڈالی تھی نا، جیسے بھیا سے لپٹ کے کہا تھا نا، اپنی ماں سے ایسے نہیں آپ پیش آؤ، بلکہ کہتی ہے تاریخ 10 قدم پیچھے ہٹے اور زمین پر بیٹھے اور کوہنیوں اور گھٹیوں کے بعد ماں کی طرف چلے، ماں کی ممتا کو جوش آیا، آگے بڑھ کر فاطمہ نے اٹھایا تو حسین نے کہا میں نہیں، یہ نہیں چاہتا ہوں، مجھے یہ بتا دو میرے رونے والوں کو نانا کیا دے رہا ہے، بابا کیا دے رہا ہے، بھیا کیا دے رہا ہے، مجھے تو یہ پوچھنا ہے میرے ماتم کرنے والوں کو، مجھ پہ رونے والوں کو آپ کیا عطا کریں گے؟ ارے فاطمہ نے کہا میرے حسین یہ تیری غریب ماں کیا دے سکتی ہے؟ اپنے بالوں کو بکھرا کر جنت کے
وسيعلم الذين ظلموا وإياكم